قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وسخاوتهم وشجاعتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. صلوات میں دیجئے محمد والے پر. ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجئے محمد والے پر. عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، قبل اس کے کہ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کے ذیل میں چند معروضات پیش کی جائیں. سب سے پہلے ہم سب مل کر عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی، کہ جس نے ہمیں اتنی عمر عطا کی کہ ہم فرش عزائے سید الشہداء پر تشریف لے کر آئیں اور شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش فرمائیں. عزیزوں، یاد رہے جو بھی انسان جس اعتبار سے، جس طریقے سے عزائے سید الشہداء میں شرکت کر رہا ہے، اس کی یہ سعی اور کوشش رائگاں نہیں جانے والی ہے، بیکار نہیں ہونے والی ہے. اس لیے کہ آپ اس چوکھٹ پہ حاضری دے رہے ہیں کہ جن کے وہاں پر کسی کے احسان کو بھلایا نہیں جاتا ہے. یہ کسی کے احسان کو اپنی گردن پہ رکھتے نہیں ہیں. اور عزیزوں، جب بھی عزائے سید الشہداء میں آپ شرکت کریں اور جس اعتبار سے آپ سعی اور کوشش کریں
مدد کریں، کوئی کام کریں تو وہاں پر اپنے لیے دعا کریے، آپ کی حاجت بھی وہاں پر پوری ہوگی۔ آپ فرش بچھاتے ہیں نا، دعا کریے۔ آپ جھاڑو لگاتے ہیں نا، دعا کریے۔ آپ نظر مولا کا اہتمام کرتے ہیں، دعا کریے۔ آپ نظر مولا کے بعد میں جو برتن گندے ہو جاتے ہیں ان کو دھلتے ہیں نا، دیگ کو دھلتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، دعا کریے۔ شہزادی فاطمہ سب کو دیکھ رہی ہیں، کون کتنے خلوص سے کام کو انجام دے رہا ہے۔ جو جتنے خلوص سے کام کو انجام دیتا ہے، شہزادی اس کی عبادت کو قبول فرماتی ہیں، اور جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رائگاں نہیں جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ یاد رہے کہ عزائے سید الشہداء میں ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی مجلس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، جو تبرک کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، جو انجمن کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی احسان کر رہے ہیں۔ ہماری وجہ سے مجلس ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے فرش عزا بچھ رہی ہے، ہماری وجہ سے انجمنیں آ رہی ہیں، ہماری وجہ سے خمسے ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے جلوس نکل رہے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ذہن سے نکال دینا کہ عزاداری آپ کی وجہ سے ہے، نہیں، عزاداری ہماری اور آپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہے۔ بھائی ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں، ہمارا وجود عزاداری کی وجہ سے ہے، ہماری شناخت عزاداری کی وجہ سے ہے، ہماری پہچان عزاداری کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم عزاداری نہ کریں تو لوگ ہمیں پہچانے نہیں، اگر ہم ماتم نہ کریں تو لوگ ہمیں جانے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عزاداری سے ہماری پہچان، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل، اس کی دلیل تو دے دیجئے۔ بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم نہ تھے تب بھی عزاداری تھی، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا میں نہ رہیں گے، پھر بھی عزاداری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم عزائے سید الشہداء میں جس اعتبار سے ہم سے ہو سکے اس اعتبار سے ہم خدمت کریں۔ اگر پیسوں کے اعتبار سے ہو سکے تو پیسوں کے اعتبار سے خدمت کریں، اگر بدن کے اعتبار سے ہو سکے تو بدن کے اعتبار سے خدمت کریں۔ جس انسان کو جس اعتبار سے ہو سکے وہ اس اعتبار سے خدمت کرے۔ شہزادی دیکھتی ہیں، آقا حسین دیکھتے ہیں، کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، کسی کی محنت کو برباد نہیں کرتے ہیں۔ اور عزیزوں، یہی عزائے سید الشہداء ہے جہاں سے ہمیں ہر چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں سے ہمیں اٹھنے کا سلیقہ ملتا ہے، یہاں سے ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ ملتا ہے، یہاں سے ہمیں ماں باپ کا احترام کا سلیقہ ملتا ہے، یہاں سے ہمیں دینی باتیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کا چھوٹا سا بچہ ہو، اس کا کوئی بڑا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فرش عزا یہ کوئی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے، یہ کوئی کالج سے کم نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر چیز سکھائی جاتی ہے کہ بڑوں کا احترام کیسے کرو، چھوٹوں کا احترام کیسے کرو، استاد کی عزت کیسے کرو، عالم کا احترام کیسے کرو، والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیسے کرو، ہر چیز یہاں پہ سکھائی جاتی ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے نماز کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس حسین نے آخری وقت بھی سجدہ معبود کو نہیں چھوڑا۔
تو جس کا آقا آخری وقت تک کے لیے بھی سجدے کو نہ چھوڑے، اپنی عبادت کو نہ چھوڑے، تو اس کے چاہنے والے، اس کے غلام، اس کے نوکر، اس کے خادم کیسے نماز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے عبادت سے دوری اختیار کر سکتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو کنارہ کشی کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، جہاں جہاں بھی جتنے بھی عزادار ہیں، جس اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، پروردگار عالم سب کو دن دگنے رات چوگنے ترقی عطا فرمائے۔ پروردگار سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ عزاداری اور ہو سکے۔ عزیزوں، آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، کیا؟ خلیفہ۔ کہاں پر؟ زمین کے اوپر۔ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بھائی آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے، اے انسانوں یاد رکھنا، خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے، خلیفہ کو ماننا تمہارا کام ہے، بنانا تمہارا کام نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے اعلان کر دیا، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میں روئے زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے بھی کیا کہا؟ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، کیا تو روئے زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خونریزی کرے، جو ظلم و زیادتی کرے، جو قتل و غارت کرے، جو فتنہ و فساد کرے؟ تو آواز قدرت آئی، اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ میرے بندے ہیں، اگر یہ میری اطاعت کریں گے، اگر یہ میری بندگی کریں گے تو تم سے بھی اعلیٰ ہو جائیں گے۔ تم کیا ہو؟ تم اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہو۔ اگر یہی میرے بندے میری اطاعت کریں گے، میری بندگی کریں گے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائیں گے، فرشتوں سے بھی برتر ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، اب پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، اے ملائکہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد میں آواز قدرت آئی، میں خلیفہ بنانے والا تو ہوں، اب تم سب کو اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ تم سب کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے جناب آدم کے پتلے کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد میں حکم دے دیا کہ تم سب کو سجدہ کرنا ہے، لیکن ایک شرط لگا دی۔ شرط کیا لگائی؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس پتلے کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ بھائی پروردگار عالم نے سجدہ کرنے کے لیے شرط کیا لگائی؟ جب میں اپنی روح پھونک دوں تب تم سجدہ کرنا۔ بھائی مجھے کہنے دیجئے، ارے جناب آدم اس وقت تک کی قابل سجدہ نہ ہوئے جب تک کہ اللہ نے روح نہ پھونکی۔ ارے خانہ کعبہ بھی اس وقت تک کی قابل سجدہ نہ ہوا
جب تک کہ علی کی ولادت نہ ہوئی۔ یا علی یا علی، خدا سلامت رکھے، چہرے گلاب ہو رہے ہیں، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ علی کی محبت سارے اعمال کے لیے، قبولیت کے لیے ضامن ہے۔ اگر علی کی محبت ہے تو آپ کے اعمال قابل قبول ہیں، اگر علی کی محبت نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ جب میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ تو اللہ نے شرط لگائی، جب روح پھونکوں تب سجدے میں جانا۔ تو اسی طریقے سے خانہ کعبہ بھی اس وقت تک قابل سجدہ ہی نہ ہوا جب تک کہ علی کی ولادت نہ ہوئی۔ بھئی آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جس طریقے سے آدم کے لیے روح کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے کعبے کے لیے روح کعبہ علی کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ خدا سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اب حکم الہی ہو گیا تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جتنے بھی ملائکہ تھے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے منع کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ پروردگار عالم نے کہا ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے تھا جس کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا؟ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا کیا تو عالین میں سے تھا جس کی وجہ سے تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو نے سجدہ نہیں کیا؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ افراد تھے جنہیں سجدہ کرنے سے روکا گیا تھا۔ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ بھائی کچھ لوگ تھے جنہیں سجدہ کرنے سے استثناء کیا گیا تھا، انہیں منع کیا گیا تھا۔ وہ لوگ تھے کون؟ تو آئیے جواب دیتے ہیں۔ بھائی عالین ہے علی کی جمع، بھائی عالین ہے علی کی پلیورل۔ بھائی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے، عالین ہے علی کی جمع، یعنی پروردگار عالم پوچھنا جا رہا ہے کیا تو علی والوں میں سے تھا جس کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے، اگر یہی اہل بیت عصمت و طہارت آسمان پہ ہوں تو سب کے سب علی ہیں، اگر زمین پہ ہو تو سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزوں آپ میں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے مولانا صاحب جب یہ آسمان پہ سب کے سب علی ہیں تو زمین پر بھی علی ہو جاتے تو کتنا اچھا رہتا۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے، جب کائنات کو ایک علی ہضم نہیں ہوتا ہے تو سارے علی کہاں سے ہضم ہو جاتے؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم پروردگار عالم نے کہا ما منعک، کس چیز نے تمہیں روکا کہ جس کی وجہ سے تم نے سجدہ نہیں کیا؟ کس وجہ سے تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھیے ابلیس جس نے سب سے پہلے قیاس کیا، اول من قاس فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اس نے کیا کیا؟ قیاس کیا، کہتا ہے اے میرے معبود پروردگارات خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگارا چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں ہوں افضل اور آدم ہے مفضول۔ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے،
اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. بھائی عزیزان محترم ذرا ابلیس کی چالاکی تو دیکھیے, اس کی بدنیتی تو دیکھیے. انسان کتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے آپ بتائیے؟ ہر انسان کو پتا ہے 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے: آگ, پانی, مٹی, ہوا. لیکن اعتراض کس چیز پہ کر رہا ہے؟ صرف ایک چیز پر. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں. بھائی ایک پہ اعتراض کر رہا ہے اور 3 کی حمایت کر رہا ہے. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. ایک کی بھائی خدا سلامت رکھے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. بھائی ایک کی مخالفت کر رہا ہے, 3 کی حمایت کر رہا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. ایک کی مخالفت کرنا, 3 کی مدد کرنا ابلیس کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 3 کی مخالفت کرتے ہیں, ہم ایک کی حمایت کرتے ہیں. وہ کون ایک ہے؟ علی خلیفتہ بلا فاصل. ہم ایک علی کو مانتے ہیں. اب درحالی کہ اگر آپ دیکھیں گے ان 4 میں سے 3 خائن ہیں. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. 3 کیا ہیں؟ خائن. 3 خیانت کرنے والے. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. 3 ہیں خیانت کرنے والے اور 1 ہے امین. آپ کہیں گے وہ کیسے مولانا؟ بھائی آپ ایک دانہ لیجئے اور دانہ لینے کے بعد میں مٹی کے حوالے کر دیجئے. اس نے اعتراض کیا تھا؟ پروردگارہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی پہ اعتراض کیا اور مٹی ہی ہے امین. جو امین اس پہ اعتراض, اور جو 3 خائن اس پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ ایک دانہ لیجئے, مٹی کے حوالے کر دیجئے. مٹی اتنی امین ہے کہ آپ ایک دانہ دیں گے نا, وہ آپ کو 72 دانے بنا کے دے گی. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں. آپ ایک دانہ مٹی کے حوالے کریں گے, مٹی آپ کو 72 دانے دے گی. ذرا مٹی کی تو آپ امانت داری دیکھیے. ارے جب ابو تراب کا یہ عالم ہے تو ابو تراب کا کیا عالم ہوگا؟ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم آپ اور تینوں کو دیکھ لیجئے, تینوں کیسے خائن ہیں. آپ ایک دانہ لیجئے, آگ کے حوالے کر دیجئے, آگ جلا کر خاکستر کر دے گا. آپ ایک دانہ لیجئے, پانی کے دھارے میں ڈال دیجئے, پانی اپنے دھارے کے ساتھ میں بہا لے جائے گا. آپ ایک دانہ لیجئے, ہوا کے دوش پہ رکھ دیجئے, ہوا اپنے جھونکے کے ساتھ میں اڑا لے جائے گی. تو 3 ہے خائن, 1 ہے امین. اب پتا چلا ہم 3 کو کیوں نہیں مانتے, 1 کو کیوں مانتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد. بھائی 3 کا عدد ہی عجیب و غریب ہے, کوئی بھی سنتا ہے ہنسنے لگتا ہے. اب اس میں میری کیا خطا ہے؟ یہ عدد ہی ایسا ہے کہ سب کی زبان پہ ہنسی لے کے آتا ہے. تو عزیزان محترم اب ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. کیوں؟ اس کا اعتراض کیا تھا؟ کہ میں افضل ہوں چونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. درحالی کو اسے پتہ نہیں ہے کہ مٹی کیا ہے؟ امین ہے, امانت دار ہے. اور عزیزان محترم اب آپ آگے دیکھ لیجئے, بہت سارے لوگ ابلیسانہ حرکت کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی حرکتیں بھی ابلیسانہ ہیں. بھئی ہم خاک شفا کو خاک شفا کہتے ہیں, انہیں یہ بھی برا لگتا ہے. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں, خدا سلامت رکھے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا میری خطابت کو داد نہیں ہوں گے, یہ امام حسین کی فضیلت کو سلامی ہوں گے. لہٰذا ہاتھوں کو اٹھانے میں تکلف
تکلف نہ کرنا۔ عزیزوں، کچھ لوگ ابلیسانہ انداز میں اعتراض کرتے ہیں، ارے کربلا کی خاک شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی معمولی خاک ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کی خاک، جیسے پاکستان کی خاک، جیسے دوسری جگہوں کی خاک، ویسے ہی کربلا کی خاک، وہ خاک شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ارے وہاں پر خون حسین گرا تھا۔ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، چونکہ خون امام حسین گرا تھا اس لیے کہ وہ خاک شفا ہو گئی ہے۔ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خاک شفا نہیں دیتی، خاک شفا نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک شعر میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ شعراء حضرات بیٹھے ہیں، اگر بات پہنچ جائے، اعتراض کا جواب مل جائے تو ہاتھوں کو بلند کر کے بتا دینا کہ جواب مل گیا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خاک شفا نہیں ہے، ان کے لیے یہ شعر ہے۔ کیا شعر ہے؟ اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو، بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، خدا حسین کا واسطہ، اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا، وہ تمہیں بیمار کر دے گا۔ خدا سلامت رکھے۔ اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا، وہ تمہیں بیمار کر دے گا۔ بھائی جب زمزم آپ کے لیے شفا ہو سکتا ہے تو پھر خاک شفا کیوں نہیں شفا ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ خدا سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اب پروردگار عالم نے جناب آدم و حوا کو پیدا کیا اور جنت میں بھیج دیا، بہشت میں بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد میں کہا اے آدم و حوا، آپ بہشت میں رہیے، آرام سے رہیے، سکون سے رہیے، اطمینان سے رہیے، جو دل چاہے وہ کھائیے، جہاں دل چاہے وہاں جائیے، لیکن یاد رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب نہ جانا جو گندم کا درخت ہے۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، میری طرف توجہ رکھیے۔ پروردگار عالم نے منع کیا، اے آدم و حوا، جو دل چاہے وہ کھاؤ، جہاں دل چاہے وہاں جاؤ، لیکن گندم کے درخت کے نزدیک نہ جانا۔ بھائی اب جناب آدم و حوا کی کوشش یہ ہے کہ گندم کے درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ بھائی وہ بھی آسانی سے نہیں بیٹھتا ہے، وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتا۔ بھائی آپ کو پتا ہے نا کہ دشمن کیا کبھی خاموشی سے بیٹھتا ہے؟ وہ تو داؤں دیکھتا ہے، کہیں سے موقع ملے، کہیں سے وار کیا جائے، کہیں سے حملہ کیا جائے۔ بھائی شیطان، ابلیس تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جناب آدم و حوا کے پاس میں آیا اور آنے کے بعد میں کہتا ہے اے آدم و حوا، آپ کے خدا نے آپ کو تو گندم کے درخت کے پاس میں جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ کو کھانے سے نہیں منع کیا ہے، جانے سے منع کیا ہے، لہٰذا آپ گندم کے دانے کو کھا سکتے ہیں۔ بھائی جناب آدم نے ابلیس کے کہنے پر گندم کے دانے کو تناول کر لیا، انہوں نے کھا لیا، انہوں نے نوش فرما لیا۔ آواز قدرت آئی، اے آدم و حوا، آپ نے ترک اولا کیا ہے۔ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، اے آدم و حوا، آپ نے ترک اولا کیا ہے، لہٰذا میری جنت سے نکل جاؤ، میری بہشت سے نکل جاؤ۔ عزیزان محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے جناب آدم۔ ارے جناب آدم جیسا اولو العزم پیغمبر اگر ترک اولا کر دے تو اللہ
جنت سے نکال دے تو جو ترک مولا کر دے. صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد. علی 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 اللہم صلی علی محمد. اب آواز قدرت آئی، اے آدم و حوا، آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے جس کام کو انجام دینے سے میں نے منع کیا تھا، میں نے روکا تھا، لہٰذا آپ جنت سے جائیے، آپ باہر چلے جائیے. عزیزوں توجہ چاہتا ہوں، میری طرف آپ توجہ رکھیے، میں کوئی میسج دینا چاہتا ہوں. عزیزوں اب جناب آدم و حوا جنت سے نکلنے لگے، جنت سے جانے لگے. آواز قدرت آئی، اے آدم و حوا جنت سے جا تو رہے ہو لیکن جنت کے لباس اتار کے جاؤ. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، اے آدم و حوا جنت کے لباس اتار کے جاؤ، لے کے نہ جانا. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں آپ. دیکھیے بھائی جناب آدم وہاں پر تھے مہمان، کوئی میزبان تھوڑی تھے. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر میں ہماری دعوت کی، میں آپ کے گھر پہ آیا، آپ نے بہترین ٹیبل سجائی، بہترین دسترخوان لگایا، بہترین صوفے لگائے، بہترین کیا کہتے ہیں آپ نے ٹیبل پہ ناشتہ سجایا، دال موٹ سجائے، بہترین بسکٹ، کولڈ ڈرنک، چائے، ناشتہ، کافی، ساری چیزیں سجائی آپ نے. اس کے بعد میں آپ نے بہترین کھانا لگایا، بہترین ٹھنڈا پانی رکھا، بہترین سالن رکھا، بہترین قورمہ رکھا، بہترین نہاری رکھی. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے سب کچھ سجایا کہ مولانا صاحب مہمان ہیں، مولانا صاحب ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں. ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں بیٹھے، ذرا سا آپ کمرے سے نکل کر باہر گئے. ہم نے کیا کیا؟ دیکھا کہ جگ تو بڑا پیارا ہے، اپنی اٹیچی میں رکھنا شروع کیا. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہم نے دیکھا گلاس تو بڑا اچھا ہے، اپنی اٹیچی میں رکھنا شروع کیا. ہم نے دیکھا پلیٹیں تو بڑی پیاری ہیں، اپنے اٹیچی میں رکھنا شروع کر دیا. بھائی جتنی اچھی چیزیں تھیں، بچا ہوا دال موٹ اٹیچی میں، بچا ہوا سالن اٹیچی میں، بچی ہوئی بریانی اٹیچی میں. آپ آئے، آپ نے دیکھا مولانا صاحب سامان کہاں گیا؟ ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں، مولانا صاحب ارے سامان کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا بھیا ارے آپ ہمارے لیے تو لائے تھے، ہم نے پیک کر لیا، اپنے گھر لے کے جائیں گے، وہاں رکھ کے کھائیں گے. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں، آپ مہمان ہیں. مہمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مہمان کے لیے صرف وہیں پہ رکھا جاتا ہے، گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. مولانا جتنا دل چاہے پیٹ بھر کے کھائیے، ڈبل کھائیے، خوب کھائیے، لیکن گھر لے جانے کی ضرورت نہیں. اب سمجھ میں آیا بھائی مہمان میزبان کے گھر سے اپنے ساتھ میں کوئی چیز نہیں لے جا سکتا. میزبان اپنے گھر میں رکھتا ہے، مہمان نہیں لے جا سکتا. اب سمجھ میں آیا جناب آدم سے اللہ نے جنت کے لباس کیوں اتروا لیے اور حسنین کے لیے رضوان جنت جنت سے لباس لاتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا سلامت رکھے، چہرے گلاب ہو رہے ہیں. تو عزیزان محترم اب سمجھ میں آیا کہ حسنین کے لیے جنت سے لباس کیوں آیا تھا. بھائی حسنین ہیں جوانان جنت کے سردار. بھائی جو سردار ہوتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے، مہمان نہیں ہوتا ہے.
جو میزبان ہو وہ اپنے گھر سے جب دل چاہے جو دل چاہے وہ منگوا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسنین کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے، حسنین کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے۔ عزیزوں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی چونکہ ہر جگہ دشمنان اہل بیت ملتے ہیں نا، جنہیں اہل بیت کے فضائل ہضمی نہیں ہوتے، انہیں گوارا ہی نہیں ہوتے، انہیں برداشت ہی نہیں ہوتے اہل بیت کے فضائل، لہذا وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اعتراض یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں بھئی یہ بتاؤ جنت میں کون سا درزی بیٹھا تھا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ جنت میں کون سا درزی بیٹھا تھا جس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جلدی سے سل دیا اور سلنے کے بعد میں بھیج دیا؟ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، وہاں درزی تو تھا ہی نہیں، لباس اتنی جلدی سل کے کیسے آ گیا؟ تو اس اعتراض کا جواب 4 مصروں میں میں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ شعراء بیٹھے ہیں، انہیں شعر سے انٹرسٹ ہے، انہیں شعر کا شوق ہے، لہذا 4 مصرے اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے محمد والی۔ 4 مصرے اس اعتراض کے جواب میں بطور خاص آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض۔ ارے خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے؟ بھائی بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے؟ ارے عرش سے دمبے کے آنے کو بتاتا ہے بجا، ارے جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے؟ خدا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عرش کے دمبے، عرش سے دمبے کے آنے کو بتاتا ہے بجا، ارے جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے؟ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ خدا سلامت رکھے سارے عزاداروں کو، سارے ماتمداروں کو جن کے اتنے زیادہ فضائل اور کمالات ہوں، ان کے اوپر مصیبتوں کے بھی پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، مصیبتوں کی انتہا ختم کر دی گئی، مصیبتوں کی کوئی تھا ہی نہیں ہے کہ کتنی مصیبتیں اہل بیت پہ ڈھائی گئیں۔ اگر معمولی انسان کے اوپر اتنی مصیبتیں آ جائیں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ عزاداروں، ہمارے گھر سے کوئی ایک مر جاتا ہے، ہم کیسے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، ہم کیسے چیخیں مار مار کے روتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لوگ دلاسا دینے آتے ہیں، لوگ پرسہ پیش کرنے آتے ہیں، بھائی صبر کرو، اللہ آپ کی مدد کرے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ عزاداروں، لیکن ذرا کربلا میں آ جائیے، ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے گئے ہیں، لیکن کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے، کوئی پرسہ پیش کرنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہے پرسہ کیسے پیش کیا گیا۔ عزادارو، ارے بعد شہادت حسین خیام حسینی میں آگ لگائی گئی، 4 سالہ بچی ارے جب بابا کو یاد کر کے روتی تو مسلمان ارے تازیانے سے پرسہ دیتے تھے، کبھی
تماچوں سے پرسا دیتے تھے، کبھی گوشوارے چھینتے تھے۔ آزادارو، ارے آزادارو، جب کربلا کے میدان میں تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، امام نے داہنے دیکھا، امام نے بائیں دیکھا، ارے کوئی نظر نہیں آتا، امام یکو تنہا ہے، ارے ایک حد لاشیں اٹھا چکے، کوئی پرسا دینے والا نہیں۔ امام فرماتے ہیں ارے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوئے، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے ارے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ عزادارو، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، لبیک 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 یا ابن رسول اللہ، آقا۔ ارے اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا ہم آپ کی مدد کو آتے۔ ہاں زہدارو، ایک مرتبہ امام کے کانوں میں ام المصائب زینب کبریٰ کی رونے کی آواز آئی۔ عزادارو، امام خیمے میں گئے، کہتے ہیں بہن زینب، ارے میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں اے بھیا، آپ کی صدائے استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ ششماہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیا۔ عزادارو، امام نے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ عزادارو، امام نہر فرات کی جانب آئے اور آ کر کہتے ہیں اے ظالم ہو، اے فوج اشقیاء، ارے اگر تمہاری نظروں میں ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو اس بچے نے کون سی خطا کی ہے؟ ارے اس بچے کو ایک قطرہ آب دے دو۔ آواز آئی، اے حسین، اگر پوری کائنات پانی پانی ہو جائے پھر بھی ایک قطرہ آب نہیں دیں گے۔ عزادارو، رونے میں بخل نہ کرنا، بلند بلند آواز سے رونا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے جد پر ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پر چیخے مار مار کر بین کر کے گریا کرتی ہے۔ آزادارو، معلوم نہیں کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے ظالموں، اگر تم سوچتے ہو اس بچے کے بدلے ہم پانی پی لیں گے تو لو ہم زمین پہ لٹائے دیتے ہیں، ارے تم اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ لیکن عزاداروں کوئی جواب نہ آیا۔ امام نے ششماہے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا اے میرے لال علی اصغر، اپنی پیاس ان کے اوپر ظاہر کر دو۔ عزادارو، ششماہے نے سوکھی زبان پپڑائے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ ارے فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر گریا کرنے لگی۔ عمر سعد نے جب یہ منظر دیکھا کہ ارے فوج میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے، آواز دی آئین آئین حرملہ، اے حرملہ، ارے کہاں چلا گیا؟ اقتا کلام الحسین،
حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ عزاداروں، ارے ہرملا نے تیرے سے شعبہ کو ارے کمان میں جوڑا، جناب علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، چشمہ کا گلا چھدتا ہوا تیر امام کے ہاتھوں سے بے وقت ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، امام نے خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آواز آئی آقا ایک قطرہ خون کا آسمان کی جانب نہ جائے، تا قیامت بارش نہ ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی آقا ایک قطرہ زمین پہ نہ جائے، تا قیامت زمین سے اناج نہ اگے گا۔ عزادارو، امام نے فرمایا، شاعر نے اپنی زبانی کہا، ارے انکار آزما کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ ہے۔